السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میڈیسنل کیمسٹری جنرل انیستھیٹکس پڑھ رہے ہیں ہم، اور اس میں انجیکٹیبل انیستھیٹکس میں میتھوایکسیٹل سوڈیم۔ ہاں جی، تو یہ ہمارے پاس باربیچوریٹ ہوتا ہے۔ اب باربیچوریٹس میں ہمارے پاس میتھوایکسیٹل ہے، یہاں پہ تھائیوامائلل سوڈیم ہے، یا پھر ایک تھائیوپینٹل سوڈیم ہے، اور ان کو آپ کو اچھے سے تبھی سمجھ آئے گی جب ہم سیڈیٹیو میں باربیچوریٹس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے وہ بیسک لیول سے جب ہم باربیچورک ایسڈ سے پڑھنا شروع کریں گے تو ذرا یہ سمجھنے آسان ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ابھی تو ہم اس کو دیکھیں نا۔ میتھوایکسیٹل سوڈیم جو ہے ایک باربیچوریٹ ہے، اس میں یہ باربیچورک ایسڈ کا بیسک سٹرکچر بھی آتا ہے، ڈیریویٹو آف باربیچورک ایسڈ ہے۔ آئی وی یوز ہو رہا ہے جنرل انیستھیٹک کے طور پہ، شارٹ ایکٹنگ ہوتا ہے انڈکشن کے لیے۔ انڈکشن کہہ لیں کہ انیستھیزیا سٹارٹ کرنے کے لیے۔ انیستھیزیا ایک انڈیوسنگ انیستھیزیا ہوتا ہے، ایک مینٹیننس انیستھیزیا ہوتا ہے، یعنی جو انیستھیٹک سچویشن کو مینٹین کر کے رکھتا ہے۔ تو میتھوایکسیٹل سوڈیم اس میں تینوں جتنی ہے نا باربیچوریٹ، تھائیوپینٹل ہے، امائلل ہے، تھائیوامائلل ہے، یہ ساری کے سارے شارٹ ایکٹنگ ہیں، سارے انڈیوسنگ کے لیے یوز ہو رہے ہیں، سارے ریپڈ ایکٹنگ ہے، سارے آئی وی جنرل انیستھیٹک کے طور پہ یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تھراپیوٹک یوزز اگر دیکھیں ان کے تو ڈیپ سیڈیشن کروا رہے ہیں، آئی وی جنرل انیستھیٹک وہی چیز ہے۔ میکینزم آف ایکشن گیبا ریسیپٹر پہ اٹیچ ہوتے ہیں اور وہ وہاں پہ جا کے اس کی انہیبیشن کروا دیتے ہیں۔ گیبا ریسیپٹر رسپانسبل ہوتے ہیں انہیبیشن کے لیے، کلورائڈ چینل ریسیپٹرز ہوتے ہیں۔ تو گیبا ریسیپٹر ایگونسٹ ہیں، یعنی گیبا ریسیپٹر کے تو کام کو زیادہ کروا رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی کیا کرتے ہیں، یہ نیورونل انہیبیشن ہی کرواتے ہیں۔ تو سائیڈ ایفیکٹس بھی ان دنوں کے سیم ہی ہیں کہ سی این ایس، سی وی ایس اور ریسپیریٹری سسٹم ڈپریشن کروا رہے ہیں۔ اور اگر آپ ایس سی آر میں دیکھیں تو جو الکائل سبسٹیٹوئنٹس ہیں، یہ جو الکائل سبسٹیٹوئنٹ لگے ہوئے ہیں یہ الائل گروپ ہے، اور یہ آپ کاؤنٹ کر لیں 1 2 3 4 5 اور 6، تو یہ ایک مطلب کہہ لیں یا تو میتھائل پینٹائل کہہ لیں اس کو، یہ میتھائل اور یہ پینٹائل، یا پھر اس کو ہیگزائل گروپ کہہ لیں۔ تو یہ بہرحال جو الکائل گروپس ہیں یہ ہمارے پاس اسینشل ہیں۔ اور اچھا، اب یہ جو ڈبل بانڈ ہے یہاں پہ موجود، یہ سسیپٹیبل ہوتا ہے ٹورڈز آکسیڈیشن۔ تو جن کے اندر یہ ڈبل یا ٹرپل بانڈ موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو ہے میٹابولزم جلدی ہو جاتی ہے، اور پھر ان کا شارٹ ایکشن ہوتا ہے کہ ڈیوریشن ان کا اسمال ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور کہتے ہیں جو میتھائل گروپ نائٹروجن کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے ریپڈ آن سیٹ آف ایکشن ہوگا اور ڈیکریز آف ڈیوریشن ہو جائے گی، یعنی ڈیوریشن کم ہو جائے گی، اس کی وجہ سے میٹابولزم اس کی زیادہ ہو جائے گی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں میتھوہیکزیٹل کی سنتھسس کو۔ جی تو جناب ہم نے پہلے فائنل فارم لکھ لی، جو بھی فائنل فارم ہوگی اس کی میتھوہیکزیٹل سوڈیم کی، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہم نے یہاں پہ لکھ لیا ڈائی ایتھائل میلونویٹ، جس میں پہلے یہاں پہ ہائیڈروجن اور ہائیڈروجن لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ CH2 ہے۔ اب یہ جو ڈائی ایتھائل میلونویٹ ہے اسی کو استعمال کر کے ہم نے باقی بھی باربیچوریٹ بنانے ہیں جو ہمارے انیستھیٹکس میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، جس میں تھائیو پینٹل سوڈیم ہے اور تھائیومائلل سوڈیم ہے، ان تینوں میں یہی یوز ہو رہا ہے ڈائی ایتھائل میلونویٹ، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ والا جو پورشن ہے، یہ والا پورشن ہے، ٹھیک ہے، اس کا ریاکشن کروا دیں گے ہم یہ یوریا کے ساتھ، یہ یوریا ہے، یوریا کے ساتھ ریاکشن کروائیں گے، اور باقی جو یہ سوڈیم ہے یہ بعد میں لگے گا، یہ بعد میں لگے گا، یہ گروپس ہم پہلے چینج کروا لیں گے، اس کا جو ہائیڈروجن ہے ان کی جگہ ہم یہ والے گروپس لگوائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے پہلے فائنل فارم دیکھنی ہے، فائنل فارم دیکھ لی، اب اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ریاکشن کروائے جائیں گے۔ پہلے ہم اٹیچ کروائیں گے یہ والا ایلائل گروپ، ان تینوں میں یہ والا ایلائل گروپ یہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ایک یاد کر لیا تو اس کا مطلب دوسرے بھی کافی حد تک آپ کو ذہن نشین ہو جائیں گے۔ تو اس ایلائل گروپ کے لیے وہ ایلائل گروپ پورا لے لیتے ہیں اور ساتھ ایک برومین اٹیچ کروا لیتے ہیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ پورا ہم نے اسی طرح سے ایلائل گروپ لکھ لیا، ساتھ برومین لکھ لیا۔ اب کیا ہوگا، ہائیڈروجن اور برومین کا ریئیکشن ہوگا، HBr یہاں سے نکل جائے گا اور یہ یہاں پہ اٹیچ ہو جائے گا، تو ہم اسے بھی لکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اب اٹیچ کروا لیا۔ اب اس کے لیے بھی کیا کریں، یہ پوری چین اسی طرح سے لے لیں، اس کے ساتھ ادھر برومین لکھ لیں اور اس کے ساتھ ریئیکشن کروائیں، پھر ان دونوں کا ریئیکشن ہوگا اور یہاں پہ وہ پوری چین اٹیچ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ برومین لکھ کے اسی طرح سے چین لکھ لیں آپ، ایگزیکٹ، کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، CH2 CH3، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہائیڈروجن اور برومین کا ریئیکشن ہوگا، یہ چین یہاں اٹیچ ہو جائے گی۔ اب لاسٹ پہ اس کا ریئیکشن ہونا یوریا کے ساتھ، تو یوریا میں یہاں پہ اس نے میتھائل گروپ بھی اٹیچ کروایا ہوا ہے، تو آپ یا تو ڈائریکٹ یوریا کے ساتھ کروائیں، بعد میں میتھائل گروپ اٹیچ کروائیں، ہم ایسا کرتے ہیں ہم ڈائریکٹ ہی میتھائل یوریا کے ساتھ ریئیکشن کروا لیتے ہیں۔ تو یہ پورا اسی طرح سے لے لیں، نائٹروجن، یہ کاربن، یوریا میں یہاں پہ ڈبل بانڈ ہوتا ہے نائٹروجن۔ اب یہ ادھر تو ویسے H2 لگنا تھا، سمپل یوریا ہوتا ہے، لیکن ہم میتھائل یوریا لے رہے ہیں کیونکہ ادھر میتھائل گروپ اٹیچ ہے، تو باقی کی ویلنسی اب آپ پوری کر لیں خود ہی۔
ٹھیک ہے، ادھر H2 آ جائے گا اور ادھر ایک H آ جائے گا۔ اب ان کا ہو رہا ہے ریئیکشن، یہاں سے بھی ہائیڈروجن کے ساتھ نکلے گی ایتھنول، اور یہاں سے بھی ہائیڈروجن کے ساتھ نکلے گی ایتھنول، اور نائٹروجن اور کاربن کا یہاں پہ بانڈ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو اس طرح سے لکھ لیتے ہیں، یہ نائٹروجن بانڈ بن گیا کاربن کے ساتھ، ڈبل بانڈ او، ادھر نائٹروجن کا بانڈ ہے کاربن کے ساتھ، ڈبل بانڈ او نائٹروجن، ادھر میتھائل گروپ اٹیچ ہے، ادھر جو ہے ہمارے پاس کاربن اٹیچ ہوگی، ویلنسی آپ بعد میں پوری کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، سی، اور یہاں پہ ہم اپنی سائڈ چینز لکھ لیتے ہیں۔ لیں جناب، اب لاسٹ پہ کیا رہ گیا کہ یہاں پہ جو ہے وہ سوڈیم اٹیچ تھا، ٹھیک ہے، یہ سالٹ فارم میں تھا، تو اس کو ہم کرواتے ہیں ریئیکٹ NaOH کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو NaOH کے ساتھ ریئیکٹ کروائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا میتھوہیکزیٹل سوڈیم۔ تو امید ہے یہ اس طریقے سے آپ کے لیے آسان ہو گیا ہوگا، فائنل فارم یاد رکھ کے آپ نے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ چینز وغیرہ اٹیچ کروائیں، لاسٹ میں یوریا کے ساتھ ریئیکشن ہوا اور سالٹ فارمیشن ہوئی، ہمارے پاس بن گیا میتھوہیکزیٹل سوڈیم۔ ٹھیک ہے جناب، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔